دوسرا سوال، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ 12 کو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور 12 کو ہی ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے، اس لیے خوشی نہیں منانا چاہیے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا اور اس دن خوشی منانا، یہ تو ہم کو حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن میں روزہ رکھتا ہوں، اس کی وجہ یہ بتائی کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ پھر بخاری شریف کی ایک اور روایت، ابو لہب نے سویبہ کو جب آزاد کیا تھا تو اس پر اس کے گھر والوں نے ابو لہب کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا گیا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو ابو لہب نے یہ کہا کہ میں تو جہنم میں ہوں، میں تو آگ میں ہوں، لیکن ہاں اس انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس انگلی سے مجھے پانی ملتا ہے اور پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف بھی ہوتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں بھتیجا مانتے ہوئے، نہ کہ نبی مانتے ہوئے، حضور کی پیدائش کی خوشی میں انہوں نے خرچہ کیا تھا، یعنی ظاہر ہے لونڈی آزاد کرنا یہ ایک خرچہ ہی تو ہے۔ اس واقعے کو لکھنے کے بعد ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا عبداللہ یہ لکھتا ہے کہ ابن جوزی نے یہ کہا کہ ابو لہب جیسے کافر جس کی مذمت میں قرآن کی آیتیں ہیں، جب اس کو یہ جزا ملتی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی رات کی خوشی میں، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں ان کو نبی مانتے ہوئے ان کی خوشی میں ولادت کی خوشی منائے۔ تو خوشی منانا تو ثابت ہو چکا۔ اب رہی بات کہ 12 تاریخ وصال کا بھی دن ہے، تو وصال کے دن کیوں خوشی منائی جائے؟ تو ہم یہ بھی بات پیش کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا، میں چاہوں تو قیامت تک زندہ رہوں دنیا میں، چاہوں تو اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر لوں، یعنی اللہ سے ملاقات کر لوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اختیار پر اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کو پسند فرمایا۔ اب کیا پتہ چلا؟ دنیا سے زیادہ آخرت بہتر ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہتر جگہ پہ تشریف لے گئے ہیں اور خود ہی فرمایا کہ میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے بظاہر جانا واقعی میں وہ غم کا دن تھا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی تو فرمان ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ہم بہتری کے حساب سے اگر اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں محفل قائم کرے اور اس پر لوگ اعتراض کرے تو یہ ان کی جہالت کا اظہار کرنا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ اس دن جب ان کا وصال ہوتا ہے اس کو عرس کہا جاتا ہے، یعنی ان کے لیے یہ خوشی کا دن ہے، اور قبر میں بھی فرشتے جوابات دینے کے بعد کہیں گے نم کنومتک العروس، ایسے سو جا جیسے دولہا سوتا ہے، یعنی اس کے لیے سکون والی زندگی ہے۔ اسی عرس کے لفظ سے ہی سالانہ عرس بھی منایا جاتا ہے، یعنی ان کے وصال کے دن کیوں ان کے لیے بہتر ہیں؟ وصال کے دن قبر شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ ہوگا، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو یہ وہ رات ہے، یہ وہ دن ہے ان کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کا دن ہے، تو وہ خوشی کا دن ہے۔ تو اولیاء کرام نیک بندوں کے وصال کا دن بھی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کے لیے جن کے لیے یہ دن خوشی کا دن بنتا ہے، تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کو پسند کیے، اس دن کو ہم غم کس طرح منائے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ظاہری زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پردہ فرمانا، وہ صحابہ کرام کے لیے وہ جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی، ظاہر ہے وہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک فرمان بھی موجود ہے کہ میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں رہتے ہوئے آج بھی پوری امت کا
ملاحظہ فرماتے ہیں، پوری امت کے حالات سے واقف ہیں، ان کے ارادوں سے واقف ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، تم جو چاہو مجھ سے پوچھتے ہو میں جواب دیتا ہوں، او کما قال، اور میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہارے اعمال مجھے پیش ہوں گے، تمہارے نیک اعمال کو دیکھ کر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، تمہارے گناہوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کروں گا۔ تو الحمدللہ 12 ربیع الاول کے اس اعتراض، 12 ربیع الاول کے تعلق سے یہ اعتراض بیسلس ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا جو طریقہ ہے وہ عین قرآن اور حدیث کی روشنی ہی میں ہے۔